یہ مقبرہ دیکھ رہے ہیں سامنے، مقبرہ ہے ڈھیر مٹھو فقیر لنڈ کا، اور یہ فلاڈیوں شہر کے آس پاس ہے۔ یہ 1150 ہجری یعنی کہ 1717 میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک نابینا انتہائی حسین خوبصورت اور برادری کی ایک عورت سے پیار کرتا تھا، اور وہ عمرکوٹ سے مزدوری کے لیے فلاڈی شہر آئے ہوئے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ وہ پھر واپس چلے گئے، اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر مٹی اٹھا کے ڈھیر بنانا شروع کر دیا، یعنی کہ مٹی کا ڈھیر۔ پھر لوگوں نے سمجھایا، اس نے 7.5 سال مٹی کا ڈھیر بنایا، اور پھر اسی کے بعد اس کے سر پہ کیڑے پڑ گئے۔ تو ان کے آس پاس لوگ تھے اور رشتہ دار تھے، انہوں نے بولا کہ میٹھا فقیر اب چھوڑ دو، اور آپ کے سر پہ تو کیڑے پڑ گئے، آپ تو مر جاؤ گے۔ پھر ان کا کہنا نہیں مانا، پھر یہاں کے لوگ جو ہیں چلے گئے سیدھا شہید عبدالرحیم گروڑی شریف کے پاس۔ تو وہ آئے اور میٹھے فقیر کو بولا کہ بھائی ابھی جو ہے رک جاؤ اور چھوڑ دو، میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا محبوب کہاں پر ہے۔ تو اس نے بولا آ میٹھا میں تے کو دکھاواں عمر کوٹ دے دیے۔ اسی کے بعد اس نے مٹی بھرائی چھوڑ دی اور جا کے بیٹھ گیا اس مٹی کے ڈھیر کے اوپر۔ اور پھر ان کے آس پاس لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ عمر کوٹ سے اور برادری کے لوگ واپس آئے اور مزدوری کے لیے پھر ان کو جو ہے رشتہ دے دیا۔ پھر ان سے تو اولاد بھی ہو گئی، اور وہ عورت جو تھی وہ مسلمان بھی ہو گئی۔ یہ کہانی تھی ڈھیر مٹھو فقیر لنڈ کی، جو کہ اب جو ہے فقیر کہلاتا ہے۔ اس کی تھی محبت اور اس کو مل گئی۔ آگے نیکسٹ سٹوری ہے حضرت شہید عبدالرحیم گروڑی صاحب کی، تو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اب ویڈیو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ۔ یہ مقبرہ ہے ڈھیر مٹھو فقیر لنڈ کا، جو فلاڈیوں شہر سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہاں سے اسی کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ کل اور درود پڑھ کے اسی کے بعد ہم نے سب نے لی سیلفی، کیونکہ یہاں کے مناظر کچھ ایسے تھے دیکھ کے دل کو سکون آ جائے۔ اور شام کا ٹائم تھا، اسی کے ساتھ اس موسم سے ہم لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اسی کے بعد ہم نے جو ہے گروڑ شریف کا یعنی کہ شہید عبدالرحیم گروڑ شریف کا راستہ لیا اور چلتے گئے۔ ہمیں ہو رہی تھی دیر، آگے اور بھی ویڈیو بنانی تھی، اور موبائل آئی فون آپ کو پتہ ہے بینڈی چلاتا ہی نہیں ہے، تو چلتے ہیں آگے گروڑ شریف پہ، اب ملتے ہیں۔ یہ شجرہ متولی ہے حضرت شہید مخدوم عبدالرحیم گروڑی شریف کا، اور پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے جو اس کی گیٹ پہ بنائے گئے مناظر یعنی کہ کچھ شاعر تھی جو کہ سندھی میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ دیکھیں۔ اور پھر اس کی شہادت کا لکھا ہوا تھا 17 ربیع اول کا، تو ہم نے وہ دیکھا، جو کہ 1192 ہجری یعنی کہ 1778 عین کے مطابق۔ اور یہاں پہ بہت سارے ان کے جو ہے مولود بھی چل رہے تھے، اور وہاں پہ لکھے ہوئے تھے بہت سارے والز پہ جو ہے شاعری بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو ان کی شاعری سن کے ہمیں تو بہت مزہ آیا، کیونکہ یہ جو ہے ایک اللہ کا ولی تھا، اور اس نے جو شاعری لکھی تھی وہ آنے والے وقت کے حساب سے لکھی تھی، جو کہ آگے آ رہا تھا جو وقت ان کے حساب سے لکھی تھی۔ تو یہاں پہ جو بھی اس کے رشتہ دار تھے، سیف اللہ شاہ جو کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، اور ان کے شجرہ متولی سے آنے والے جو بھی لوگ تھے، سارے کی قبرستان جو ہے یعنی کہ قبریں ان کے ساتھ تھی۔ اور ہم نے اندر کے مناظر بھرے تو بالکل سکون تھا، لائٹ نہیں تھی پھر بھی ٹھنڈک تھی، جیسے کہ کوئی اے سی وغیرہ لگی ہوئی ہو، اور پنکھا تو بالکل بھی نہیں چل رہا تھا، صرف ایک ڈیش جو ہے چل رہا تھا۔ پھر ہم باہر نکلے اور باہر کے مناظر جو ہے اپنے کیمرہ کی آنکھ میں قید کیے، جو کہ صرف قبرستان ہے، یعنی کہ اس کے مقبرے سے نکلتے یہ اس کی اونٹنی کی قبر تھی، جو کہ کہی جاتی ہے کہ اس کی اونٹنی ہے۔ اور وہاں پہ بھی جو ہے بہت سارے لوگ آ رہے تھے، تو ہم نے بھی جو ہے جا کے اپنی ویڈیو میں قید کیا۔ کچھ لوگ قبرستان پہ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ بھی بیٹھے تھے، اور الحمدللہ ہر یہاں پہ جو ہے لوگ آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ تو ہم نے بھی جا کے جو ہے آپ کو یہ ایک اچھی سی درگاہ دکھائی، یہاں پہ لوگ بہت سارے تھے جو کہ قبرستان کے اوپر سیلفیاں بھی بنا رہے تھے، لیکن ہم نے سیلفی وغیرہ نہیں بنائی، ہم نے صرف ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو دکھا سکیں۔ تو پھر یہاں پہ ایک دیا چل رہا تھا جس پہ تیل وغیرہ تھا، تو ہم نے صرف اپنی کیمرہ کی آنکھ میں قید کیا۔
باقی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سامنے جو تھی یہاں پہ عید الاضحیٰ یا عید نماز جو ہے عیدگاہ تھی اور یہاں پہ عید پڑھائی جاتی ہے. پھر جا کے بیٹھ گئے پرسکون ماحول میں، یعنی کہ بیٹھنے کی جو بہت ساری جگہ پہ اتارے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بنا ہوا تھا ایک، تو ہم جا کے بیٹھ گئے 2 منٹ یہاں پہ جو ہے سانسیں لی. اسی کے بعد شام کا ٹائم تھا تو سامنے آپ جو ہے سورج کی کرنیں بھی دیکھ رہے تھے تو بہت ہی اچھی تھی، یعنی کہ اتنی گرمی وغیرہ نہیں تھی. پہلے صبح کے ٹائم میں تو گرمی تھی لیکن پھر یہاں پہ جو ہے کچھ لوگوں نے سیلفیاں بنائی اور ہم نے بھی اپنا فوٹو لیا. فوٹو لینے کے بعد جو ہے ہم نے باہر کا رخ کیا اور پھر آپ کو میں نے وال لکھا ہے جس میں بہت ساری لکھی ہوئی تھی. تو ایک سندھی میں اس کی جو ہے شاعر تھا، اتراں تھی عید ڈکھاں ڈٹھو چنڈ جڑو پھریو چنڈ گجے تھو گروڑ میں. تو اس کا جو یہ شاعر تھا یہ سندھی میں تھا اور بہت سارے شاعر سندھی میں تھے. مجھے اردو میں کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ملا، لیکن اس کا ایک دوسرا شاعر تھا جو کہ لکھا ہوا تھا، لاگا پا ہن لوک جا جڏहिं چھڄائیں، لاگا پا ہن لوک جا جڏहिं چھڄائیں، تڏहिं ॾिठो तन ॾूंघर वारो सुपरी. تو یہ اس کا نیکسٹ شاعر تھا. پھر وہاں کی بازار گئے اور بازار میں بہت ساری رش ہوئی تھی تو وہ رش بھی اپنے جو کیمرہ کی آنکھیں ایک ایک کیے. کوئی تو سانسیں لے رہا تھا دکان والا، کوئی تو بھائی چیخ چیخ کے. وہاں پہ بہت سارے اسٹال لگے ہوئے تھے جیسے کہ کچی مٹی کے برتن تھے اور وہاں پہ بازاریں بھی تھی اور کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے تھے جو کہ اس کیمرہ میں نے اپنے میں جو ہے ریکارڈ کر لیا تھا. تو وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے. آپ اگر جاؤ گے تو وہاں پہ بہت ساری، یعنی کہ ایسے سمجھو ایک قسم کا میلہ لگا ہوا تھا. اور شام کا ٹائم تھا، اندھیرا بھی ہو چکا تھا تو پھر ہم نے جو ہے گھر کو روانہ ہونا کیونکہ گھر بہت دور ہے یہاں سے. تو اسی کے حساب سے جو ہم پھر واپسی کا کہہ لیا اور چلتے گئے. پھر آخر یہ ہوا ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل اسد جویو اور فیس بک پیج اسد جویو کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. رات ہو چکی تھی اور آ کے پینٹرول بھروایا اور پھر گھر کی